ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا صدق الله العظيم. پھر واجب الاحترام قابل صدر احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، دنیا کے اندر ہر انسان مختلف چیزوں سے یا مختلف چیزوں پر یا نسبتوں پر فخر کر رہا ہوتا ہے. کسی کے پاس مال ہے تو مال کی وجہ سے فخر کر رہا ہے، کسی کے پاس کوئی قیمتی عہدہ ہے تو اس عہدے کی وجہ سے فخر کر رہا ہوتا ہے، کسی کی نسبت ایسی ہے، تعلق ایسا ہے، خاندان ایسا ہے، یا اس کا نسب جا کر ایسی جگہ ملتا ہے جس کی وجہ سے وہ فخر کر رہا ہوتا ہے. یا خاندان بہت مالدار ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی فخر کرتا ہے. اس طرح کے مختلف حالات یا واقعات ہر بندے کے ساتھ کسی نہ کسی حصے میں ضرور ہوتے ہیں. بعض اپنے پیر و مرشد کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ قسمت والا سمجھ رہے ہوتے ہیں. جس طرح اب امت محمدیہ کا خاصہ ہے، یہ ہمارے لیے ویسے فخر کی بات بھی ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی امت میں اور آخری امت ہیں. یہ بھی ایک فخر کی بات ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے ہمیں جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ بھی ایک فخر کی بات ہے کہ پہلی امتیں جو ہم سے پہلے کئی ہزار سال پہلے آ چکی ہیں ان کو ہمارے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا. پہلے امت محمدیہ کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے، اس پر بھی فخر کی بات ہے. لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ نسبت یا یہ تعلق یا یہ میرا جوڑ یا یہ میرا عہدہ یا یہ میرا مال مجھے آخرت میں بھی اللہ رب العزت کے عذاب سے بچا کر جنت میں لے جائے گا یا نہیں؟ میرے والد یہ تھے، میرا خاندان یہ تھا، میرا نسب یہ تھا. اگلا بندہ سوال کرتا ہے تو کیا ہے؟ تیرے سے پہلے تو بہت لوگ تھے، مالدار بھی تھے، نیک بھی تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے بھی تھے، لیکن تیرے اندر کیا صلاحیت ہے؟ آپ کسی جگہ جاب کے لیے جائیں اور آپ اپنی سی وی کے اوپر لکھ کر لے کے چلے جائیں کہ میرے والد صاحب فلاں جگہ سے ریٹائرڈ ہیں، ان کا فلاں عہدہ تھا، اب ان کی پینشن یہ آتی ہے اور حاضر سروس ان کی تنخواہ یہ تھی، ان کے ماتحت اتنے لوگ کام کرتے تھے، وہ پورے ملک اور پورے شہر کو
کے معاملات کو دیکھتے تھے، آپ نے اپنی سی وی میں سب کچھ اس طرح لے کر چلے گئے، تو وہاں کا سی او یا وہاں کا ڈائریکٹر جو آپ سے انٹرویو لے رہا ہے بولے گا مجھے یہ سی وی نہیں چاہیے، تم تو اپنی جگہ اپنے والد صاحب کی سی وی لے کر آ گئے ہو، مجھے تمہاری چاہیے، تم کیا ہو؟ تم اپنے نام و نسب اپنے پہلے لوگوں کی باتیں ذکر کر کے لے آئے ہو، کیا اس بحال پر میں تمہیں یہاں رکھوں اور تمہیں کچھ بھی نہ آتا ہو؟ مجھے تو تمہیں رکھنا ہے، تمہارے بارے میں معلومات چاہیے۔ سی وی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر آدمی اپنی کوالیفیکیشن لکھتا ہے، اپنا ایکسپیرینس لکھتا ہے، اپنے معاملات کو ذکر کرتا ہے کہ میں نے ابھی تک کیا کچھ کیا۔ اور اب اگر میں آپ کی اس جگہ پر آ رہا ہوں تو وہاں پر میں آپ کے کس کس کام آ سکتا ہوں، ان چیزوں کو لکھا جاتا ہے پھر سی وی میں۔ تو پہلے کا نام و نسب کسی کام نہیں آتا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، حضرت لوط علیہ السلام کتنے عرصے تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، لیکن نہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اسلام قبول کیا، نہ نوح علیہ السلام کی بیوی نے اسلام قبول کیا۔ اب نبی کے گھر میں یہ ہے جہاں سے دعوت پھیل رہی ہے، جہاں سے اسلام پھیل رہا ہے، صبح شام اسلام کا ذکر ہو رہا ہے، لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن بات کیا ہے؟ چراغ تلے اندھیرا، اپنے لوگ نہیں آ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ کشتی تیار کر لیں، یہاں پر ایک سیلاب آنے والا ہے اور بارش آئے گی، جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنے شروع کی، لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، اور کچھ ہوا، یہاں تک کہ جب پانی آنا شروع ہو گیا، کشتی میں سوار ہو گئے چند لوگ، تو آپ نے اپنے بیٹے کو آواز دی، بیٹا سامنے پہاڑ پر دیکھا کہ آ جاؤ سوار ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں پہاڑ کی بلندی پر ہوں، یہاں تک پانی نہیں آئے گا، یہاں تک پانی نہیں آئے گا، میں تو پہاڑ کی بلندی پر ہوں۔ جیسے ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ پانی اگر سیلاب بھی آئے گا تو کہاں تک آئے گا؟ 1 منزل 2 منزل 3 منزل، تو اس طرح وہ بھی سمجھنے لگا۔ لیکن اللہ کے عذاب سے کون بچ سکتا ہے؟ اور اللہ کے لیے بلند و بالا پہاڑ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ پانی مکمل ہوگا تو پھر ہر بندہ اس میں مر گیا۔ تو یہاں میں ذکر کر رہا ہوں کہ نسبت بھی کام نہیں آ رہی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی دونوں اسلام میں داخل نہیں ہوتے۔ آپ علیہ السلام حضرت فاطمہ سے فرماتے کہ میری بیٹی فاطمہ اگر چوری کرے گی تو اس کے بھی کیا ہے؟ ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی ہے تو استثناء حاصل ہوگا، جیسے صدر مملکت کو ہمارے استثناء حاصل ہے، ایسے نہیں کہا، بلکہ جو جرم کرے گا کہ اپنے کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ شریعت کا حسن ہے، یہ شریعت ہے۔ پھر وہاں نہیں دیکھا جائے گا اس بندے کی نسبت کیا ہے، یہ نبی کی آل میں سے ہے یا عام آدمی ہے، نہیں دیکھا جائے گا۔ واضح طور پر کہہ دیا کہ تمہارے اعمال آخرت میں کام آئیں گے، میں محمد بھی تمہارے کام نہیں آؤں گا۔
اپنے بچیوں سے کہتے ہیں میں بھی تمہارے کام نہیں آؤں گا، ہاتھ اٹھا لیے فوراً کہ خود اپنی آخرت بناؤ، خود اپنے لیے آخرت کے دروازے کھولو، دنیا میں اپنے لیے امن اور سکون چاہتے ہو تو اسی اعتبار سے زندگی گزارو جس اعتبار سے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ جہاں ناانصافی، جہاں ظلم پر اتر آؤ گے تو وہ ظلم دوبارہ لوٹ کر تمہاری طرف بھی آئے گا۔ آج تھوڑا سا مال آ جائے تو اپنے ماتحت لوگوں کو، اپنے غریب لوگوں کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھول جاتے ہیں، اور جب مال ختم ہو جاتا ہے پھر دوبارہ انہیں کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا ہے، پہلے پوچھ نہیں رہا ہوتا۔ تو یہ فخر آپ کو ہلاکت کی طرف نہ لے جائے۔ فخر کریں ان چیزوں میں جن میں حکم دیا گیا ہے، ان چیزوں میں فخر نہ کریں جو آپ کو ہلاکت کی طرف لے جائیں۔ بڑے سے بڑے پیر کے ہاتھ آپ بیعت کر لیں، وہ فائدہ نہیں دے گی آپ کو جب تک آپ خود نہیں بدل جاتے، جب تک آپ اپنی اصلاح خود نہیں کر لیتے وہ پیر کچھ نہیں کر سکتا آپ کے لیے۔ اس کو تو اپنی آخرت کی فکر ہے، وہ تمہیں کیسے بچائے گا؟ اس کو تو اپنا نہیں پتا کہ میں کیسے بچوں گا، آپ لوگ کیسے بچائیں گے؟ آج داڑھی کٹی ہوئی پیروں کے پاس بھی جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، اور چرواہے چڑھاتے ہیں اور پتہ نہیں چادر چڑھاتے ہیں ان کو مزاروں کو، کیا کچھ نہیں کرتے، اور اس مزار میں کوئی دفن بھی نہیں ہوتا بعض دفعہ، بس ایک سلسلہ چل رہا ہے اور اس پر جا رہا ہے۔ نہ وہ پیر نماز پڑھ رہا ہے، نہ اسے نماز کا طریقہ ہے، نہ وضو کا طریقہ پتہ ہے، وہ پیر بن کر بیٹھا ہے، اور لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بھی پیش کر دیتے ہیں، اپنی بیویوں کو بھی پیش کر دیتے ہیں۔ شریعت کی کھلی نافرمانی کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم جنت حاصل کر لیں گے۔ وہ غیر محرم ہے، حرام ہے آپ کی بیٹی کا، آپ کی زوجہ کا اس کے پاس جانا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرواتے ہیں، کہاں کہاں برکت حاصل کرنے کے لیے، اور سمجھتے ہیں ہماری نسبت ہے، ہمارا ایک نظام چلا رہا ہے، یہ نہیں کریں گے تو ہم بخشیں گے نہیں۔ تو لاہور میں ہر سال باب جنت کھلتا ہے، لاہور میں پتہ نہیں کس جگہ مزار ہے، اس کے اندر جنت کا دروازہ ہے، تو 1000 لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ چڑھ کر اس دروازے سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بیوقوفی، وہ جنت کا دروازہ نہیں، وہ جہنم کا دروازہ جہاں آپ جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جس طریقے سے ہمیں جنت کی طرف جانے کی ترغیب دی ہے اس پر چلے۔ خود آپ علیہ السلام کو اتنی تکالیف برداشت کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ وہ بھی اسی طرح کا ایک دروازہ بنا دیتے اور ہر ایک کو اس میں سے داخل کرتے رہتے، سب جنتی ہو جاتے، پھر تو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو تھوڑی سی عقل استعمال کریں، تھوڑا سا سوچیں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ اس کو بیوقوفانہ عمل نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ تو یہ نسبتیں، یہ تعلق، یہ خاندانی جو آپ کی نسبت ہے یہ آپ کے کام نہیں آئے گی۔ واضح طور پر قرآن پاک میں آ گیا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتیہ یوم القیامۃ فردا، ہر ایک اکیلا آئے گا،
سورہ عبس کی آخری کچھ آیات ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہ آخرت کا وقت ہوگا جب نہ تمہارے پاس تمہاری ماں تمہارے کام آئے گی، نہ تمہارا باپ تمہارے کام آئے گا، نہ تمہارے بہن بھائی تمہارے کام آئے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر ایک دوسرے سے بچتا پھرے گا، ہر ایک الگ شان رکھنے والا ہوگا. ہر کوئی یہ کہے گا آج مجھے اپنی فکر ہے، دوسرا بھلے باڑ میں. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ماں سب سے زیادہ محبت کرنے والی یقیناً ہے. موجودہ حالات میں ایسا ہی ہے. بڑے سے بڑا گناہگار بیٹا کیوں نہ ہو، تنگ کرنے والا بیٹا کیوں نہ ہو، ماں اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار. لیکن آخرت کے معاملات بالکل بدل جائیں گے، جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا. پھر یہاں دودھ پیتا بیٹا بھی ماں جو ہے پھینک کر بھاگے گی، جیسے چور پھونکا جائے گا. کچھ علامات ذکر کی گئی ہیں آگے سے کہ ہر بندہ دوسرے کو بھول چکا ہوگا، اپنی حفاظت کر رہا ہوگا، میں بچ جاؤں بس میں بچ جاؤں. لیکن اس وقت کچھ کام نہیں. یہ وہ وقت ہے کہ اپنے آپ کو کچھ بنا لیں، اپنے آپ کو جنت کے دروازوں میں داخل نہ کریں جو جھوٹے قسم کے دروازے، بلکہ جو حق اور سچ طریقہ آپ علیہ السلام نے بتایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں. کل وقت نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، آپ علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ علیہ السلام کے حکموں کو اپنے گھروں میں نافذ کرنے والا. یہی وہ اعمال ہے جس کے ذریعے آپ آخرت جنت میں جا سکتے ہیں. ورنہ کوئی کسی مزار میں کھلا ہوا جنت کا دروازہ آپ کو جنت میں نہیں لے کے جائے. کچھ عقیدے کی وجہ سے آپ جہنم میں تو جا سکتے ہیں لیکن جنت میں کبھی نہیں جائیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی فکر کرنے والا، جنت حاصل کرنے والا اور اپنے اعمال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنانے والا. وما علینا الا